پہلی رات، سفید راتوں کی کہانی۔ وہ جون کی ایک عجیب رات تھی۔ رات مگر رات نہیں۔ آسمان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہلکی سی روشنی لرز رہی تھی، جیسے شام اپنی آخری سانس روک کر رکھی ہو۔ پورا سینٹ پیٹرزبرگ ایک خواب کی طرح چمک رہا تھا۔ نہریں آئینوں کی طرح بہہ رہی تھی، پرانی عمارتوں کی دیواروں پر سرمئی روشنی پھسل رہی تھی، اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی جو دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ اور شہر کی سفید راتیں صرف روشنی کی نہیں ہوتی، یہ دل کے اندھیروں کی راتیں بھی ہیں۔ وہ رات بھی ایسی ہی تھی جب میرا دل اپنی تنہائی کے بوجھ سے بھرا ہوا تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست۔ کتابیں میری زباں تھیں اور خواب میرا سہارا۔ میں اکثر سوچتا کہ میں بھیڑ میں نہیں، خلا میں جی رہا ہوں، ہر ایک کے درمیان چل کر بھی بالکل اکیلا۔ اسی کیفیت میں قدم بے مقصد گھسیٹتے گھسیٹتے میں نہر کے کنارے جا نکلا۔ پانی پر ہلکی ہلکی لہر تھی جو ستاروں کی بجھی ہوئی روشنی کو تھامے ہوئے تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہوئے دل پر ایک عجیب سی اداسی چھانے لگی، جیسے زندگی گزر رہی ہو اور کوئی اپنا نہ ہو جو اس کے اس لمحے کو بانٹ سکے۔ ایسے ہی لمحے میں میں نے اسے دیکھا، ایک لڑکی گلی کے موڑ پر کھڑی، سفید دوپٹے میں لپٹی، بالکل جیسے چاند کسی انسانی روپ میں ڈھل آئی ہو۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں ایسی نمی تھی جو سیدھا دل کو چیر دے۔ وہ خاموشی سے رو رہی تھی، جیسے آنسوؤں کو بھی آواز دینے سے ڈرتی ہو، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک صدا تھی جو میرے دل تک پہنچی۔ میں ٹھٹک گیا۔ زندگی میں پہلی بار لگا کوئی اور بھی ہے جو میری طرح تنہا ہے۔ اچانک ایک اجنبی مرد اس کے قریب آیا۔ اس کے روبے میں جبر تھا، جیسے وہ اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ میں نے لمحے بھر کو جھجک محسوس کی، مگر پھر میرے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ میں نے اس شخص کو ڈانٹا، اور جیسے ہی وہ ہٹ گیا، لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ وہ نظر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے جیسے نقش ہو گئی۔ شکر، نرمی اور تھوڑی سی جھجک۔ اس نے ہولے سے کہا، میرا نام نستن کا ہے۔ اس کی آواز بالکل ایسی تھی جیسے خاموشی جھیل پر ہلکی سی ہوا کا جھونکا۔ ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں جہاں ہر قدم قید کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا کو دیکھے، آزاد ہوا کو محسوس کرے، مگر اس کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ میں نے بھی اسے اپنی کہانی سنائی، اپنی تنہائی کا، اپنے خوابوں کا۔ میں نے کہا، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کی دنیا کتابوں کے صفحے اور کاغذی خواب ہے، حقیقت مجھے چھوتی ہی نہیں۔ یوں دو اجنبی دل اپنی اپنی تنہائی کا بوجھ بانٹنے لگے۔ ہماری باتوں میں وہ تلخی نہیں تھی جو اکثر اجنبیوں کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ ایک عجیب سی قربت تھی، جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ رات کی ہوا میں نمی تھی، لیکن آسمان پر اجالا باقی تھا۔ نامکمل دن، نامکمل رات، بالکل ہماری زندگیوں کی طرح، ادھوری مگر بے حد خوبصورت۔ آخر میں جب وہ جانے لگی تو ایک لمحے کو رکی۔ اس نے آہستگی سے کہا، کل اسی وقت یہی جگہ کیا تم آؤ گے؟ اسی سوال میں التجا بھی تھی اور امید بھی۔ میرا دل پہلی بار خوشی سے جیسے بھر گیا،
میں نے سر ہلایا اور کہا ہاں ضرور۔ جب وہ رخصت ہوئے تو مجھے لگا جیسے اندھیرے میں ایک ننھی سی روشنی جاگ گئی ہے، برسوں کی ویران میں خوشبو پھیل گئی، یوں سفید رات کی پہلی ملاقات ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا، ایک ایسی دنیا جہاں خواب اور حقیقت ایک دوسرے سے کھلنے لگے۔